بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی داستانی زندگی۔ خدیجہ بنت خالد رضی اللہ تعالی عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا آپ کی ساری اولاد انہی سے ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ساری زندگی اس وفا شعار بیوی کو یاد کرتے رہے۔ سیدہ خدیجہ کے والد کا نام خویلد اور والدہ کا نام فاطمہ تھا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد اپنے قبیلے میں اونچی حیثیت کے آدمی تھے۔ ہر شخص انہیں عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتا تھا۔ مکے میں رہائش اختیار کی، وہیں فاطمہ بنت زاہد سے شادی کی۔ ان کے بطن سے اللہ تعالیٰ نے وہ بیٹی عطا کی جو امت مسلمہ کی پہلی ام المومنین بنی سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا عام الفیل سے 15 سال پہلے پیدا ہوئی۔ اس طرح آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً 15 سال پہلے اس دنیا میں تشریف لائیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے 2 نکاح ہوئے۔ پہلے خاوند کا نام عتیق بن عابد مخزومی تھا، ان سے آپ کے یہاں ایک بچی ہند پیدا ہوئی۔ دوسرا نکاح ابو حالہ بن عباس سے ہوا، ان سے آپ کے 2 بچے ہند اور حالہ پیدا ہوئے۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ پہلا نکاح ابو حالہ سے ہوا تھا۔ عام الفیل سے 20 سال بعد خجار کی جنگ چھڑ گئی، جس میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد اور شوہر لڑائی کے لیے نکلے اور مارے گئے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کے خاندان کا پیشہ تجارت تھا۔ باپ اور شوہر کی موت کی وجہ سے تجارت کا بوجھ آپ پر آن پڑا، لیکن عرب معاشرے میں عورت کے لیے تجارت کا پیشہ بہت مشکل کام تھا۔ چنانچہ سیدہ خدیجہ اپنے رشتہ داروں کے ذریعے سے کام لیتی تھی، انہیں مال تجارت دے کر دوسرے ملکوں کی طرف روانہ کرتی تھی۔ رشتہ داروں کو اس کام کا باقاعدہ معاوضہ دیا کرتی تھیں۔ اس زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بکریاں چرایا کرتے تھے۔ آپ لوگوں میں صادق اور امین مشہور ہو چکے تھے۔ آپ کی دینداری کی شہرت مکے میں چاروں طرف پھیل چکی تھی۔ یہ شہرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو بھی پہنچی تو انہوں نے پیغام بھیجا، کیا میرا سامان تجارت لے کر جائیں گے؟ جو معاوضہ میں دوسروں کو دیتی ہوں اس سے 2 گنا دوں گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشکش کو قبول فرما لیا۔ آپ کا یہ سفر تجارت انتہائی کامیاب رہا۔ چنانچہ تجارت کے سفر کے 2 ماہ 25 دن بعد خود سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نکاح کا پیغام بھجوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے مشورے سے اس پیغام کو قبول کر لیا۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نہایت سمجھدار اور شریف خاتون تھی۔ اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے بھی نوازا تھا، اپنے قبیلے میں باعزت تھی، اسی لیے ہر شخص ان سے نکاح کا خواہش مند تھا۔ لیکن قدرت نے انہیں اپنے رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے منتخب کر لیا تھا۔ اس طرح نکاح کی تاریخ طے ہو گئی۔ مقرر تاریخ کو آپ اپنے چچا ابو طالب، حضرت حمزہ اور خاندان کے دوسرے لوگوں کے ساتھ سیدہ خدیجہ کے گھر تشریف لائے۔ ابو طالب نے نکاح کا خطبہ پڑھا، 12.5 اقیہ حق مہر مقرر ہوا۔ یہ 500 طلائی درہم کے برابر تھا۔ اس طرح حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو پہلی ام المومنین پر نکاح شرف حاصل ہوا۔ آپ کا پہلا لقب طاہرہ تھا، اس طرح آپ کا خدیجہ طاہرہ کے نام سے مشہور ہوئی۔
نکاح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور سیدہ خدیجہ کی عمر 40 سال کی تھی۔ نکاح کے بعد سرداران قریش اور دیگر لوگوں نے مبارکباد دی۔ نبی اکرم کی زوجیت میں آنے کے بعد سیدہ خدیجہ نے اپنا سارا مال و اسباب آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ اس سے آپ کو روزی کمانے کی فکر سے بھی نجات مل گئی۔ اب آپ تھے اور اللہ کی عبادت۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ہر مشکل پریشانی کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی، دلاسا دیتی اور پریشانی دور کرنے کے لیے جو کچھ ہو سکتا کرتی۔ مثلاً جب آپ پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے۔ بدن مبارک پر لرزہ طاری تھا۔ سیدہ خدیجہ سے فرمایا، زمیلونی زمیلونی، مجھے کپڑا اڑا دو۔ جب کچھ دیر بعد گھبراہٹ دور ہوئی تو غار حرا میں پیش آنے والے واقعے حضرت خدیجہ سے بیان کیے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کو تسلی دی اور کہا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، میں امید رکھتی ہوں کہ آپ اس امت کے نبی ہوں گی۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ آپ نے پورا واقعہ سنایا۔ اس واقعے کو سن کر انہوں نے یقین کے لہجے میں کہا، یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا۔ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ کو وطن سے نکالا جائے گا۔ اگر میں آپ کا وہ زمانہ پالوں تو میں ضرور آپ کی مدد کروں گا۔ اللہ کے حکم سے جب آپ نے نبوت کا باقاعدہ اعلان فرمایا تب بھی سب سے پہلے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہی آپ کا پیغام قبول فرمایا اور ایمان لے آئی۔ مردوں، عورتوں اور بچوں سبھی میں آپ سب سے پہلے ایمان لائیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا نے نہ صرف نبوت کی تصدیق کی بلکہ آغاز اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چند سال تک کفار اذیت نہ دے سکے، اس میں بڑی حد تک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا اثر کام کر رہا تھا۔ مکے میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بہت اثر و رسوخ تھا۔ مشرکین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تھے، اس سے آپ کو بہت صدمہ ہوتا، لیکن یہ صدمہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس آ کر دور ہو جاتا تھا، اس لیے کہ وہ آپ کی باتوں کی تصدیق کرتی اور مشرکین کے سلوک کو بے اثر کر دیتی تھی۔ سات نبوی میں قریش مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ کے حامیوں سے اور بنو ہاشم سے تمام تعلقات توڑ لیے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان تمام لوگوں سمیت شعبے ابی طالب میں رہنے پر مجبور کر دیا۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 سال تک رہنا پڑا۔ یہ زمانہ سخت تکلیف دہ تھا۔ بچوں کی بھوک سے بلبلانے کی آوازیں سنائی دیتی تھیں۔ اس گھاٹی میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی آپ کے ساتھ تھی۔ آپ نے بھی ہر وہ تکلیف برداشت کی جو دوسرے کر رہے تھے، پتے کھا کر گزارا کیا۔ ان حالات میں سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے رسوخ سے کبھی کبھار کھانا پہنچتا تھا۔ آخرکار قریش کے آپس کے اختلاف کی وجہ سے 3 سال بعد 10 نبوی میں اس مصیبت کا خاتمہ ہوا، یعنی ہجرت سے 3 سال پہلے وہاں سے نکلے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی سخت تکلیف دہ ماحول میں نجات پائی، لیکن مسلسل تکلیف کی وجہ سے ان کی صحت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آخرکار رمضان 10 نبوی میں اس دار فانی سے دار آخرت کی طرف انتقال فرما گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وفات کے وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی عمر 64 سال 6 ماہ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہا کی قبر جنت المعلا میں ہے۔
آپ کی وفات کے سال کو عام الحزن قرار دیا گیا ہے۔ بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ سیدہ خدیجہ آپ کے پاس برتن میں کھانے کی کوئی چیز لا رہی ہیں، جب وہ آئیں تو انہیں اللہ تعالیٰ اور میرا سلام کہہ دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔